اور اس وقت کیونکہ پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے اور ایک ایسی آفت آئی ہوئی ہے اور ایک ایسا امتحان آیا ہوا ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھا آپ سے بات کرنی۔ ہم نے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں آج 12 سپٹمبر ہے اور ایم آر ڈی کے شہداء جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر خیرپور ناتھن میں جو واقعہ ہوا تھا 1983 میں، تو اس شہداء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا آج ہمارا اہم پوائنٹ تھا سیلاب کے اوپر، کیونکہ سیلاب کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے کے پی کے ہو یا پنجاب ہو یا جی بی ہو یا کشمیر ہو، ہم نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کی، جس کی مثال چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو صاحب جب قصور گئے تو انہوں نے وہاں کی انتظامیہ سے جب بریفنگ بھی لی تو ان کو بغا بھی کیا اور پھر پنجاب حکومت کی تعریف بھی کی کہ وہ اچھی محنت کر رہے ہیں، تاکہ یہ نہ ایک میسج جائے کہ ہم کوئی تقسیم ہیں، ہماری کوئی آپس کی لڑائیاں ایسی ہیں، یا کیونکہ اس وقت نمبر 1 ایجنڈا تھا لوگوں کو ریسکیو کرنا، لوگوں کی ری ایبلیٹیشن، کیونکہ پنجاب میں بہت بڑی تباہی آئی ہے۔ شاید میڈیا اپنی بھرپور کوشش کرے بھی تو وہ نہیں دکھا سکتا، ان جگہوں پہ نہیں پہنچ سکتا جہاں پہ لوگ بیچارے رات جنہوں نے گزاری وہاں ریسکیو تو دوسرے دن ہوا، جو رات کے اندھیرے میں جو ڈوبے، جن کے جانور لاپتہ ہو گئے، جن کے خاندان لاپتہ ہو گئے۔ اور پھر ابھی گورنمنٹ نے بھی کوئی ایگزیکٹ فگرز نہیں دی، کچھ فگرز آئی ہیں کہ مونسون میں فلڈ میں 1000 بندہ فوت ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی بھی ایگزیکٹ فگرز نہ کے پی کے کی نہ پنجاب کی نہیں آ سکیں، اور جب یہ ایگزیکٹ آئیں گی تو یہ اور انکریز کرے گا، یہ فگر جو ہے یہ تھوڑا نہیں ہے، یہ زیادہ ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا کے پی کے میں ہوا تو وہ بارشیں، انکروچمنٹ، ٹمبر مافیا، بڑے بڑے ایسے چیزیں ہیں جن کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمیشن بنایا جائے یا فری اینڈ فیئر انکوائری کی جائے تو پھر ہی پتہ چلتا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں سیلاب آتے ہیں، آفتیں آتی ہیں، لیکن قومیں اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں، اپنے ادارے تیار کرتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جب کوئی آفت آتی ہے 18 لوگ ریسکیو کی ٹیم کو بلاتے ہوئے ڈوب جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ ریسکیو کا ادارہ کیوں نہیں بنایا جا سکا، یا ایسی ایمرجنسی کوئی ریپڈ رسپانس فورس کیوں نہیں تھی دریا کے کنارے، یا کہتے ہیں جی انکروچمنٹ کی وجہ سے، تو کن لوگوں نے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، کن لوگوں کی انکروچمنٹ تھی، کیا کارروائی ہوئی، کیا اس بیوروکریٹس کے خلاف کارروائی ہوئی۔ قوم کو صرف تقریریں تو نہیں چاہیے نا، قوم کو تو آپ سزا جزا کا عمل شیئر کریں، میڈیا کے ساتھ کریں، قوم کے ساتھ کریں۔ تو کے پی کے حکومت سے تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ پچھلے 3 دہائیوں سے ان کی حکومت ہے، 3-5 سالیں وہ لگا چکے ہیں، تو اب بھی اگر وہ نہیں کرتے تو یہ زیادتی ہے۔ اور ری ایبلیٹیشن کا کیا عمل کیا ہے، کیا لوگوں کو ملا ہے اور کون ذمہ دار تھا، اور ٹمبر مافیا کے اوپر کیا کاروائیاں ہوئیں، جو سب سے بڑا موسمیاتی تبدیلی کے بعد جو سب سے بڑا ایک وجہ بنتی ہے ہمارے پہاڑی علاقوں میں فلڈز کی، وہ جس کی وجہ ٹمبر مافیا بتائی جاتی ہے، جو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے درختوں کے کاٹنے کی وجہ سے، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالیں گے آپ؟ کون کون سے بڑے بگ گنز اس میں شامل ہیں اور کون اس کرپشن میں انوالو ہے؟ اس کے بعد پنجاب میں آ جائے، جی بی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو چیئرمین بلاول بھٹو نے جو ڈیمانڈ کی تھی وزیر اعظم پاکستان سے، اس دن میری موجودگی میں ان کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی پرائم منسٹر سے جب قصور سے واپسی پہ، تو انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ جب ہم پی ڈی ایم کی حکومت میں تھے تو یہ سیلاب آیا تھا، 2 چیزیں تھیں کہ فوراً بسپ کے ذریعے آپ کیش، آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں، آپ کے پاس ریکارڈ ہے، تو آپ لوگوں کو فوراً کیش ٹرانسفر کا عمل تیزی سے کریں۔ پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ میں منڈے کو چیئرمین سی پی جو چیئر پرسن ہے بسپ کی، ان سے مل کے تو ہم شروع کریں گے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔
یہ ہمارا اس کے اوپر بھرپور احتجاج ہے کہ فوراً ہونا چاہیے. جی بی کشمیر کے پی کے سے شروع کریں، پنجاب میں بھی. یہ تو آپ کا آلریڈی سیٹ اپ بنا ہوا ہے، آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے، آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک نیگلیجنس ہے، ایک نالاکی ہے، یا جان بوجھ کے یہ کیا جا رہا ہے. شاید اس میں کوئی وجوہات ہیں. کیا ہر بندے کو پیسے دیتے ہوئے فوٹو ہی کھنچوانا ہے، یا ٹک ٹاک ایسوسی ایشن یا ٹک ٹاک مافیا ایک نیا آ گیا ہے، اس کی وجہ سے کوئی ڈیلے ہے یا پیسوں کی کمی ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد آ جائیں آپ پنجاب میں فلڈ کے اوپر. دیکھیں پنجاب میں سیلاب آیا، کاشتکار آلریڈی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا تھا. رائس کا 60% نقصان ہوا، کاٹن کا 35، جو یہ فگر سرکاری فگر میں آپ کو بتاؤں، 35% کاٹن کا نقصان ہوا، گنے کا 30% نقصان ہوا، مکی کا بھی کم از کم 30% نقصان ہوا، جو کہ غلط فگر ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی صحیح فگر یہ نہیں دے رہے. اور باقی جو قصور ضلع میں یا اور علاقوں میں کہیں ہلدی کی فصل لگی تھی، کہیں پہ کچھ اور چارہ، کہیں لوگوں کی کسانوں کی توڑی بہہ گئی پانی میں، کہیں سائلج کے بنکر بنے ہوئے تھے وہ بہہ گئے. وہ نقصان اور جو جانور ڈسپلیس ہوئے وہ بھی لاکھوں میں ہے. اور ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے یہ میں آپ کے ذریعے یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ کا فگر نکال لیں کہ کتنے سائلج کے اوپر پیسے لگے اور کتنے کھانے کے اوپر لگے. جو پہلا ریسکیو کے آپریشن کے وقت فوراً جو کیا گیا وہ بھی ایک کرپشن کا ذریعہ بنے ہوئے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسانوں تک پراپر چیزیں نہیں پہنچ رہی. کسان تو بیچارہ کوئی ایک تحصیل سے چلا ہے تو وہ دوسری تحصیل میں ڈسپلیس ہو کے جانور لے کے پہنچ گیا ہے. آپ نے ایک بند کے اوپر اپنے وہ میڈیا کو دکھانے کے لیے کیمپس لگائے ہیں. کئی ضلعوں میں بڑا اچھا کام ہوا ہے، لیکن کئی ضلعوں میں صرف ٹک ٹاک کے اوپر کام ہوا ہے. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ فگر تو ذرا میڈیا کو دکھا دیں، کیونکہ ایک آپ نے فگر دیا ہے کہ 2.6 بلین آپ نے پیسے ریلیز کیے ہیں فلڈ کے لیے، لیکن ہر ضلع کے اندر ضلع کونسل کے فنڈ سے یا ڈی سی کے فنڈ سے یا پنجاب حکومت کے فنڈ سے یا فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ سے جو پیسے ضلعوں میں گئے، جو آپ نے کسانوں کے نام پہ خواہ دیگیں پکانے کے لیے لیے، خواہ چارہ دینے کے لیے لیے، یا تیل کی مد میں لیے، یا توڑی خریدنے کی مد میں لیے، یا کھانا بنانے کی مد میں لیے، وہ ذرا فکر تو دے دیں. ہم آپ کو چیک کر کے دیں گے کہ آپ کا کس ضلع میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی آپ کو ذمہ داری دے گی. ہم ہر ضلع میں ہماری ٹیم آپ کو ایک پولیٹیکل آڈٹ کر کے دے گی. سرکاری آڈٹ ہوگا، پولیٹیکل آڈٹ ہم آپ کو کر کے دیں گے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس انتظامیہ نے جہاں پہ میڈم وزیر اعلیٰ صاحبہ نے جانا ہوتا تھا وہ کوشش کرتی ہیں، ان کی نیت پہ ہمیں شک نہیں تھا. لیکن اس سے پہلے پنجاب کے اعلیٰ افسر جاتے ہیں کہ فلم کی ریہرسل کی جاتی تھی. یہ بھی آپ میڈیا کے دوستوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ دریا سے ریسکیو کر کے بندوں کو صبح بھیجا جاتا تھا، جائیں 1122 بیچارے جو سب سے اچھا کام 1122 نے کیا ہے. لیکن وہ بھی پروٹوکول پہ ان کی زیادہ ذمہ داری. جو لوگ ڈوبے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری کوتاہیاں ہر سیلاب میں یا ہر آفت کے وقت ہوتی ہیں، لیکن ہمارا کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سسٹم ہونے چاہیے. اور اس میں اس وقت دوسری جو ہو رہی ہے آئیڈینٹیفیکیشن میں بھی اب پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی. ایم پی ایز ایم این ایز یا نون لیگ کے جو فگرز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پنجاب میں، وہ یہ ہمارے ووٹر نہیں ہیں، یہ ہمارے ووٹر ہیں، یہ ہمارے مخالف ہیں، یہ ہمارے میتی ہیں. ان کو سیلج دے دیں، ان کو چارہ دے دیں، ان کو لکھ لیں، ان کو پٹواری کو استعمال کر کے آپ کے پاس ایک ڈیجیٹل گرداوری آپ نے کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قصور میں کتنے ایکڑ زمین میں کون سی فصل کاشت تھی، کون سی تباہ ہوئی ہے. وہاں تو کسی کی ضرورت نہیں، آپ کا ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے اور آپ نے کیا ہے. یہ آپ نے مالیہ ابیانہ اسی ڈیجیٹل گرداوری پہ کسان سے لیا ہے اور ٹھیک ٹھاک بڑھا دیا آپ نے لیا ہے. تو اب ان کی ری ایبلیٹیشن جو ان کو دینا ہے آپ نے، وہ بھی پلیز ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. ہمیں ٹرانسپیرنسی پہ شک ہے، شک نہیں ہے بلکہ پک ہے کہ اس میں ڈنڈی ماری جائے گی.
تو ہماری یہ گزارش ہے، ہم آپ کے میڈیا کے آلریڈی بھی ممنون ہیں کہ آپ نے بڑی اچھی رپورٹنگ کی، سوشل میڈیا کے دوستوں نے بڑی اچھی رپورٹنگ کی، ایکسپوز کی چیزیں، اور کئی جگہوں پہ انتظامیہ کو سراہا جن ضلعوں میں اچھا کام ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہم ان لوگوں کو، ان اداروں کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا، لیکن بہت سارے خدشات ہیں جو کسان رو رہا ہے۔ میں تحصیل کوٹ مومن یہ چنیوٹ سے حسن مستعار صاحب آپ کو بتائیں گے، قصور میں ہم گئے، تو اس لیے ہماری یہ وضاحت، ہم نے سینٹ میں پاکستان پیپل پارٹی نے فیصلہ کیا، چاروں صوبوں میں سینٹ میں، قومی اسمبلی میں ہم ریزولوشن بھی جمع کرائیں گے۔ اور جب چیئرمین بلاول بھٹو وزیر خارجہ تھے، یا محترمہ شاہد رحمان کلائمیٹ چینج کی منسٹر تھی، تو پاکستان کا مقدمہ دنیا میں ہم مدعی تھے کہ پاکستان کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا کا جو سب سے زیادہ ہٹ ہونے والا ملک ہے، جو وکٹم ہے وہ پاکستان ہے، اور آج ہماری گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے، اپنا مقدمہ تو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ ہم دنیا کے وہ جو پولوشن ہے اس کی وجہ سے ہمارا گلیشیئر، ہمارے پہاڑ، ہمارے میدانی علاقے اس زد میں آ گئے، اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مصیبت آئی ہے، بہت بڑا امتحان آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو ذرا پرو ایکٹیو اپنا مقدمہ لڑنا چاہیے، جس طرح پہلے ہم نے لڑا تھا، اس میں بھی ذرا کمزوریاں دکھائی جا رہی ہیں۔ لیکن میں اپنی گندم آج اٹک کے پل کے پار KPK میں نہیں بیچ سکتا، میں دوسرے ضلع میں بھی نہیں بیچ سکتا۔ جب مجھے گندم باہر بھیجنے کی اجازت کسان کو نہیں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، لیکن جو امپورٹ جو مافیا کرتا ہے، جو 1700 ارب کا سکینڈل ہے، اس کے اوپر وہ کسی مخصوص لوگوں کے، ہم تو سب کی بات کرتے ہیں۔ میرا سوال تھا NDMA کے حوالے سے، نہیں NDMA ہو PDMA ہو، میری بات سنیں، ہم نے اداروں کی بات کی ہے کہ اداروں کا پرماننٹ آڈٹ، پرفارمنس آڈٹ ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ بالا کوٹ کے زلزلے سے شروع ہو کے جو ادارے بنے تھے، آج تک ان اداروں کی کیپیسٹی کیا ہے، پبلک کو پتہ چلے کہ ہمارے اداروں کے پلے کیا ہے، وہ کس حیثیت میں کھڑے ہیں، تاکہ ہر سال کوئی نہ کوئی ہمارے اوپر ایک نیشنل ڈیزاسٹر ایسا آتا ہے، پھر ہم بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اداروں پراپر ورکنگ نہیں کر رہے، وہ ہر ادارے کی ہم بات کر رہے ہیں جو ان ادارے ان آفتوں کے لیے، سیلابوں کے لیے، زلزلوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ میرا سوال ہے کہ آپ نے جو پنجاب میں سیلاب کی تباہی کا ذکر کیا، لیکن خیبر پختونخوا اور سندھ میں جو تباہی ہوئی ہے اس کا آپ نے ذکر کیا، ملٹی سیکٹری۔ دیکھیں سندھ میں اللہ کے فضل و کرم سے سندھ کی اریگیشن ڈپارٹمنٹ، یا انہوں نے دوسرے پنجاب میں اور KPK میں یا سندھ میں فرق یہ ہے کہ ہماری حکومت، سندھ حکومت سیلاب کے آگے آگے چلی ہے، پنجاب جو حکومت ہے یہ سیلاب کے پیچھے پیچھے چلی ہے، پیچھے پیچھے چلے ہیں، ساؤتھ پنجاب کے ڈوبنے کا انتظار کرتے رہے۔ کیا اقدامات کیے؟ روڈا جو ڈوبا، جب اس راوی میں سیلاب آیا، ستلج میں، بیاس میں، چناب میں آیا، تو وہ اس کو ٹائم ملا ساؤتھ پنجاب میں جانتے ہوئے، لیکن حکومت آپ کو آگے نظر نہیں آئی۔ سندھ حکومت آپ کو آگے نظر آئی ہے، سندھ حکومت بندز کے اوپر چیئرمین بلاول سے لے کر چیف منسٹر، اریگیشن ڈپارٹمنٹ، وہ انہوں نے پرماننٹ ایک پراپر ورکنگ کی ہوئی تھی۔ یہاں پہ تو بند توڑے گئے، بند توڑ کے راتوں رات، اس کا مطلب ہے آپ کی ورکنگ ہی نہیں تھی، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ گزرگاہیں انکروچمنٹ کی وجہ سے کون کون سی بند ہو گئی ہیں، کس سیلاب پانی کہاں خشک ہے تو کہاں ہم نے رقبے کاش کر لیے ہیں۔ تو یہ پانی تو اپنا راستہ بناتا ہے، سندھ حکومت کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، لیکن جہاں پہ تنقید ہوگی ہم کہیں گے، ان کے اوپر بھی تنقید کریں گے کہ آپ پنجاب سندھ حکومت جو پروونشل حکومت ہے، جہاں پہ کمی کوتاہی ہوگی ہم ان کو اوپر ضرور کریں گے۔ جی نہیں، آپ نے شاید نہیں دیکھا، دیکھیں آج بھی ہم رو رہے ہیں، کسان کے لیے رو رہے ہیں۔ اگر صافی کا سوال ہے تو اس کے اندر بھی درد ہے، تو اگر میں کہوں کہ میں بھی رو رہا ہوں تو آپ میرے رونے پہ اعتراض کیوں ہے آپ کو؟ تو بلاول صاحب نے، اگر صافی نے کہا تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کسان بالکل رو رہا ہے، عام آدمی رو رہا ہے، یہ بینڈ اسپورٹ پر عام آدمی کو سب سے پہلے پیسے ملنے ہیں نا، اسی کے لیے ہم بھی رو رہے ہیں۔ اب میں یہ کہوں کہ ہم رو رہے ہیں یا میں یہ اشارہ کروں، کیا فرق؟ نقوی صاحب یہ بتائیں کہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں بھی وزیراعظم پنجاب رہی ہے، وہاں پہ جو مخالفین کے امدادی کیمپ تھے وہ اکھاڑ دیے گئے،
کیا یہ اقدام صحیح ہے اس مشکل وقت میں؟ نہیں جی بالکل ان کا غیر جمہوری، سیلاب کے اندر بھی غیر جمہوری رویہ ہے ان کا۔ انتظامیہ نے بالکل وکٹمائز کیا ہے، بالکل۔ میں سرگودا میں طالب والا پتن پہ گیا تھا، وہاں بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انتظامیہ کا رویہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو بھی تھے ان کے ساتھ صحیح نہیں تھا۔ ندیم صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا، آپ کی باتوں سے یہ تاثر بھی ملا ہے اور یہ بات آپ نے کی بھی ہے کہ کیا سیاسی بنیادوں پر لوگوں کی امداد ہو رہی ہے، جہاں اتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا ہے یہ جہاں؟ دیکھیں ابھی تک تو صدر صاحب امداد ہو ہی نہیں رہی۔ جب امداد کا مرحلہ اب شروع ہوگا تو ہمیں خدشہ ہے کہ جو لسٹیں بن رہی ہیں اور ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں، وہ لسٹیں پولیٹیکل بیس پہ بنائی جا رہی ہیں لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہ خدشہ بالکل ہے۔ سیلاب آیا ہے، ابھی پنجاب سے مکمل گزرا نہیں ہے، کہیں پہ نیچے کے پنجاب میں ابھی پانی موجود ہے، تبھی اوپر بھی کہیں پانی موجود ہے، راوی وغیرہ سے چلو لاہور سے وہ چلا گیا۔ ریلیف کی سرگرمیاں بھی پوری طرح شروع کی ہوئی ہیں، ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کی جو بات ہو رہی ہے، آپ نے اس کی لسٹوں کے اوپر پہلے سے ہی آپ نے اعتراضات نہیں آپ کو ہماری بات کی سمجھ نہیں آئی۔ ریسکیو کا آپریشن ہوا، ریہیبلیٹیشن ہم چاہتے ہیں کہ جو چیئرمین بلاول نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے گزارش کی کہ لوگ اجڑ گئے ہیں، فوراً ان کے اکاؤنٹس میں پیسے بھیجیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو کھانے کے، ان کو اپنے چارے کے لیے، اپنی خوراک کے لیے، بجائے آپ اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر کو پیسے دیں، آپ ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے دیں، تھرو بینڈ انکم سپورٹ پروگرام دے دیں تاکہ اس میں کرپشن نہ ہو، اس میں سے کوئی کھائے نہ، اس میں سے اقراض نہ۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ ڈیٹا بن گیا، سروے ہو چکا ہے، پوری سر آپ کے پاس آ چکی ہے کہ کتنے لوگ متاثر ہیں؟ بالکل، ابھی تو ڈیٹا جو گورنمنٹ نے ایشو کیا ہے وہ ڈیٹا میرے پاس ہے، میرا اپنا ڈیٹا نہیں ہے۔ جو گورنمنٹ نے ایشو کیا ہے، جو ان کے اداروں نے، مختلف اداروں نے، جو مرنے کے کتنے فوت ہوئے ہیں، کتنے جانور ڈسپلیس ہوئے ہیں، کتنے جانوروں کا نقصان ہوا ہے، کتنی فصلوں کا نقصان ہوا ہے، وہ ڈیٹا ہے، وہ گورنمنٹ کے اداروں کا ڈیٹا ہے۔ عثمان خان سر یہ بتائیے گا کہ آپ سمیت تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، لوگ آپ سب کو اس ساری صورتحال کا قصوروار ٹھہراتے ہیں، کیونکہ جب بھی سیلاب آتا ہے سر آپ بین الاقوامی اداروں سے امداد کی اپیل کرتے ہیں، لیکن بین الاقوامی اداروں کی جانب سے سر ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی تھی مختلف سیلاب کے حوالے سے۔ سر اس کے اوپر آپ ان کی بات نہیں کر رہے، ہر 2-4 سال بعد سیلاب کے ذریعے جو بچے لوگ ہیں ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے، ان کے جانور مر جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں سیاسی آپ پوائنٹ اسکورنگ ہوتا ہے، لیکن سر آپ وے آؤٹ کے اوپر بات نہیں کر رہے سر۔ نہیں، میں آپ نے پھر آپ کو سمجھ نہیں آئی صحیح۔ وے آؤٹ کی بھی میں بتاتا ہوں، میں پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ ٹمبر مافیا کے اوپر کیا انکوائری ہوئی، یہ وے آؤٹ ہم نے پوچھا ہے۔ این ڈی ایم اے، پی ایچ ڈی ایم اے جب ادارے بنے، ان کی کیا کیپیسٹی ہے، ان کے اداروں کا کوئی بتائیں تو صحیح۔ یہ وے آؤٹ کی بات ہوئی۔ کلائمیٹ چینج کے اوپر پاکستان کو دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہیے، یہ ہم نے پوچھا۔ ایگریکلچر کے اوپر ہم نے وے آؤٹ بھی دیا بھی اور مانگا بھی۔ دریاؤں کے اوپر روڈا کی منظوری کس نے دی؟ جو لوگوں کی انویسٹمنٹ بہ گئی ہے، جو انہوں نے مکان 5-5 10-10 مرلے، میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے، وہ 2023 اور 2024 کے بھی NOC لگے ہوئے ہیں۔ جو پنجاب کی ایک طاقتور بیوروکریسی کی شخصیت نے وہ جا کے ڈرینیج اور اریگیشن کے افسران سے پوچھے، وہ وے آؤٹ بھی ہم نے پوچھا ہے۔ ٹمبر مافیا اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا وے آؤٹ دیں گے تو ہم وہ پوچھ رہے ہیں آپ کی وساطت سے۔ نہیں، یہی وے آؤٹ کی بات ہے۔ جی میں آپ کا سوال ہو گیا نا؟ جی عثمان میں دیتا ہوں جواب۔ پہلے تھوڑے کو اجازت لے رہے ہیں کہ تسی مینوں نہ کہو کہ تانوں سمجھ نہیں نہیں اصل وچ سارےاں نوں سمجھ نہیں آئی، مطلب تسی سارےاں دے سوال دے جواب میں سب تو پہلے گیا تانوں میری گل نہیں سمجھ نہیں آئی۔ نہیں تو آئی تسی سانوں سمجھا دیو آسان لفظاں ساڈے سارےاں دا مطلب یہ ہے کہ سچ ایسے ہر 2 سال بعد 4 سال بعد سیلاب آتا ہے یہاں پہ، تو ہماری جو حکومتیں ہیں، چاہے وہ وفاقی حکومتیں ہوں یا صوبائی حکومتیں ہوں، انہوں نے اب تک کیا کیا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے؟ سیلاب کو، یہ جو سیلاب کا پانی ضائع ہوتا ہے ہر 2 سال بعد 3 سال بعد، اس کو مؤثر انداز میں استعمال کرنے کے لیے ہم سب نے مل کے کیا کیا ہے، اس کے حوالے سے دیکھیں جی، آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے اور پاکستان میں اس سوال کے اوپر میں سمجھتا ہوں سب سے اہم سوال یہ ہے، اور اس پہ جہاں تک چناب ستلج بیاس کا تعلق ہے،
میدانی علاقوں سے گزرتا ہے اس کے اوپر کسی نے روکا ہے؟ آپ نے کوئی براج بنانے ہیں یا بند بنانے ہیں؟ کسی نے نہیں روکا ہوا۔ اس ملک میں آ جا کے ڈیمز کی بات کی جاتی ہے تو وہ ایک ڈیم جو آمروں کے دور سے متنازع چلا آ رہا ہے، اس کو باقی تو کسی نے روکا ہی نہیں ہے۔ اس ملک میں 4-5 ڈیم شروع ہیں، کئی حکومتوں سے بھی شروع ہو کے آ رہے ہیں، میرا خیال کوئی 2018 میں شروع ہوا ہے، کوئی 2022 میں شروع ہوا ہے، تو ان پہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پرماننٹ حل اس پہ جب آپ دریاؤں کی زمینیں جو دریا برد ہوئے ہیں ان کاشتکاروں کو متبادل زمینیں دیں، جو بجائے آپ دوسروں کو دے رہے ہیں، جو گرین پاکستان کی بات بھی دے دیں، اور وہاں فارسٹ لگائیں۔ تو کس نے روکا ہے وہ فارسٹ لگانے میں؟ کس نے لائننگ سے روکا ہے کہ آپ سیم نالے کے یا اریگیشن سسٹم جو ہے اس کو نمبر 1 پرائرٹی بنائیں؟ پنجاب اور کے پی کو کس نے روکا ہے کہ نمبر 1 پرائرٹی آپ اریگیشن کو بنائیں؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری وہ پرائرٹی نمبر 1 نہیں ہے۔ تو یہ ایز اے قوم یہی تو ہم سوال کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ وے فارورڈ جو عثمان صاحب نے کہا ہے وہ یہی وے فارورڈ ہے کہ اس کے اوپر ہی کام کیا جائے۔ سر آپ نے ٹیبل مافیا کا ذکر کیا ہے پہلا تو یہ کہ آپ نے بین انکم سپورٹ کی بات کی ہے۔ پچھلے دنوں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اس میں کرپشن کا انکشاف ہوا ہے کہ وہاں کے جو 18 سے لے کے 21 تک آفیسر گریڈ کے آفیسر ہیں انہوں نے وہاں سے رقم لی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے اس ادارے کو شفاف کرنا چاہیے کہ بعد میں آپ پی ایم سے وہ رقم دوبارہ لے کے آپ ایسے متاثرین کو دیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو پہلے اس کو شفاف بنانا چاہیے؟ دوسرا یہ کہ ہم نے اداروں کی بات کی، این ڈی ایم اے کی بات کی، تو 2010 میں سندھ میں سیلاب آیا تھا، اب 2025 ہے، 15 سال گزر گئے ہیں۔ سندھ میں بہت سے ایسے مکانات ہیں جو ابھی تک نہیں بن پائے، تو جن لوگوں کو آپ لوگوں نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے تو آپ ان سے کیوں نہیں رپورٹ کرتے؟ دیکھیں 21 لاکھ گھر تو سندھ میں ہی بنے ہیں، کسی اور صوبے میں تو گھر نہیں بنے۔ 21 لاکھ گھر سندھ میں سیلاب زیادہ لوگوں کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، وہ صرف سندھ میں بنے ہیں۔ باقی تو کہیں کسی 50 لاکھ گھروں کا لوگوں نے وعدہ کیا وہ نہیں بنے، یا اور کوئی ہاؤسنگ اسکیم کا کسی صوبے نے وعدہ کیا ہے تو نہیں بنا، سندھ میں تو بنے ہیں۔ جہاں تک بین انکم سپورٹ پروگرام کا تعلق ہے تو ایشین بینک اور ورلڈ بینک سارے ادارے پاکستان کا جو یہ بلو دا پاورٹی لائن جو غریب لوگوں کو جو کیش سسٹم ہے، یہ دنیا اس کی تعریف کرتی ہے۔ چھوٹی موٹی کوتاہیاں آڈٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل ہوتی ہیں، وہ ہمارا اوور سائٹ کا کام ہے، وہ دور ہوگی، لیکن جہاں تک اس ادارے کا یا اس بینیفیشری تک پہنچنا، یہ ایک آئیڈیل گورنمنٹ کا اور شہید بینظیر بھٹو کا یہ خواب تھا، آصف علی زرداری نے عملی جامہ اپنایا، اور ہم پچھلی حکومتوں کو بھی ممنون ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کو آگے چلایا اور 600 بلین تک ہوا۔